السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بد نظری کا دل پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ دل کا گناہ آنکھوں کے گناہ سے بہت برا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ازدواجی ضرورت پوری کر رہا ہو اور خیال میں غیر عورت ہو تو اس کے لیے زنا لکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نگاہ نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یا پھر اللہ تعالی تمہاری صورتیں بدل دے گا۔ نظروں کو جھکا کے رکھنے والا قیامت کے دن 2 بڑے اجر حاصل کرے گا۔ ہر نگاہ کی حفاظت پر اللہ تعالی کا دیدار ہوگا۔ دوسرا اجر، ایسی آنکھیں قیامت کے دن رونے سے محفوظ رہیں گی جبکہ ہر آنکھ رو رہی ہوگی۔ یاد رکھو، اگر محرم عورتوں کو دیکھنے سے شہوت ابھرے تو ان کی طرف بھی نہ دیکھو۔ نوعمر لڑکوں کی طرف دیکھنے سے اگر شہوت ابھرتی ہے تو ان کی طرف سے اپنی نظریں جھکا لو۔ اسی طرح عورت بھی دوسری عورت سے دور رہے، جسے دیکھ کر یا جس کی باتیں سن کر شہوت ہوتی ہو تو اس سے عورت دور رہے۔ بد نظری انسان کو پھسلا کر اللہ سے دور کرا دیتی ہے۔ نظر کا خیال رکھنا ہم سب پر فرض ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ بد نظری کی خیالی دنیا بندے کا قیمتی وقت ضائع کر دیتی ہے۔ بندہ شہوت پرست، خواہش پرست، نفس پرست، لذت پرست اور بت پرست بن جاتا ہے اور شرک خفی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پرسکون نیند جاتی رہتی ہے اور بے چینی بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ گناہوں کی دلدل میں پھنس کر اپنی زندگی کی جو رونقیں آخرت میں ملنے والی ہیں ان کو یہاں ضائع کر دیتا ہے۔ بد نظری شکوک و شبہات بھی پیدا کرتی ہے اور شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور بندے کا ایمان چاٹ لیتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ شیر اور اژدہے کے پیچھے چلے جانا مگر کسی عورت کے پیچھے ہرگز نہ جانا۔ شیر اور اژدہا تو تمہیں دنیا کی موت تک لے جائے گا مگر عورت تجھے جہنم میں داخل کرا کے چھوڑے گی۔ اس لیے بندے کو ہر طرح سے احتیاط کرنی ضروری ہے۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ زنا کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ فرمایا، آنکھوں سے ہوتی ہے۔ جس شخص کی شہوت کسی مرد کو دیکھنے سے بھڑکے اس کے لیے اس مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ یاد رکھیں کہ نگاہوں کو نیچے رکھنے میں ہماری نجات ہے اور یہی اللہ کا حکم ہے۔ عورتوں کو علیحدہ فرمایا، مردوں کو علیحدہ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں مردوں کو فرمایا کہ آپ آنکھوں کو جھکاؤ، اور سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں عورتوں کو فرمایا کہ جب بھی آپ گلی کوچے میں، بازار میں، شادی بیاہ میں، ہر تقریب میں، کہیں بھی جاؤ، ہر جگہ اپنی نظریں جھکا کے رکھو۔ اگر خطا سے کسی پر نظر پڑ جائے تو بندہ استغفار پڑھے، معافی مانگے اللہ سے اور فوراً نظر اٹھا لے۔
مخالف جنس سے اگر بات کرنا ضروری ہو تو اس کے چہرے پر نظر کر کے بات نہ کرے، بلکہ وہ دوسری طرف دیکھ کے بات کرے اور پیار بھرا لہجہ، نرم لہجہ اختیار نہ کرے۔ جتنا جلدی ہو نیک عورت سے شادی کر لے، کیونکہ جنسی بھوک اتر جائے۔ اگر بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ ان کا نکاح کر دیں، ورنہ وہ بے حیائی اور برائی اور پھر گناہوں کی دلدل میں پڑ جائیں گے۔ پھر ماں باپ بھی اس میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ بچوں کے جوان ہونے پر ان کا نکاح کرنا، اور انہوں نے نہیں کیا۔ میرا بچہ پڑھ لے گا، یہ ملازمت کر لے گا، پھر وہ جب تک وہ بے حیائیاں کرتا رہے، تو اس کا جواب بھی اللہ کو پھر دینا ہوگا۔ دوسروں پر نظر ڈالنے کی بجائے بندہ اپنی بیوی پر نظر ڈالے، اور اسی طرح بیوی بھی دوسروں پر نظر ڈالنے کی بجائے اپنے خامد پر نظر ڈالے، اور ایک دوسرے کو خوش کریں اور اللہ کے ہاں ثواب پائیں۔ اور بیوی کو چاہیے کہ وہ صاف ستھری رہے، اچھے کپڑے پہنے، وہ خامد کے سامنے خوبصورت بن کے رہے اور خامد اس کے سامنے صاف ستھرا رہے، تاکہ آپس میں محبت بڑھتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھتا ہے اور بیوی خامد کو مسکرا کر دیکھتی ہے تو اللہ ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں۔ حلال کو جی بھر کر دیکھے اور حرام کی طرف دیکھنے کا خیال تک بھی بندہ پیدا نہ کرے۔ جب شیطان کا حملہ ہونا دکھائی دے تو بندہ اللہ کا ذکر کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ یہ شیطان کے خلاف کھلا تیر ہے۔ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، اپنے نفس کا بندہ محاسبہ کرتا رہے، خاص طور پر سوتے وقت یہ دیکھے کہ میں نے آج کتنے گناہ کیے، کتنے اچھے کام کیے، سب کاموں کو ذہن میں لائے اور پھر اللہ سے معافی مانگے، اور پھر معافی مانگ کے توبہ کر کے پھر سوئے۔ ہر بری خواہش چن چن کر ختم کرے، اللہ کا خوف رکھو، ہر وقت اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، نگاہیں جھکاؤ، بیوی سے محبت بڑھاؤ اور بیوی خامد سے محبت بڑھائے، غیروں سے دور ہو جاؤ، اور جو بچے ہیں وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو چاہیے اپنے ماں باپ کو دیکھیں، کیونکہ ماں باپ کو دیکھنے کا ثواب حج کے برابر ہے اور عبادت ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کو دیکھیں، قرآن پاک کو دیکھیں گے تو عبادت ہوگی اور اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی طرف سے دل میں سکون آئے گا۔ اس طرح آپ یاد رکھیں کہ اگر بیوی گھر میں اچھا سلوک نہ کرے، یاد رکھیں یہ بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، اگر بیوی گھر میں اچھا سلوک نہ کرے، خامد کے سامنے صاف ستھری نہ ہو، اس کی بات نہ مانے، اس کو تنگ کرے، تو کیا ہوتا ہے کہ خامد اگر باہر ملازمت کرتا ہے یا دفتر میں یا کہیں پر، اور وہاں پر اگر کوئی لڑکی بھی کام کرتی ہے، عورت بھی کام کرتی ہے، اور وہ اگر خامد جو آپ کا ہے اس میں دلچسپی لینا شروع کر دے، تو خامد کو تو آپ نے پہلے ہی گھر میں عزت نہیں دی، اس کے ساتھ تو ہمیشہ آپ نفرت جیسا سلوک رکھتے ہیں، تو پھر وہ غیر کے ساتھ تعلق بنائے گا۔ تو اس کا غیر کے ساتھ تعلق بنانے میں کون شامل ہے؟ آپ۔
جو بیوی ہے۔ قیامت کے دن آپ کی گردن پر اس کا بوجھ ہوگا اور اللہ کے سامنے آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ بیوی کی بد اخلاقی جو ہے وہ بندہ برداشت کرے، صبر کرے، اور حقوق ازدواجی اگر بیوی پورے نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا کہ خامد جو ہے وہ باہر کسی کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی اس کی عورت پر، بیوی پر لعنت برستی رہے گی۔ قیامت کے دن اس کو حساب دینا ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ بیوی تو اپنے خامد کے لیے بہت ہی نرم مزاج اور پیار کرنے والی ہونی چاہیے۔ ہر دکھ تکلیف کو برداشت کر کے محبت کے پھول نچھاور کرے۔ غلبہ محبت میں زلیخا نے تو ہر شے کا نام یوسف رکھ دیا تھا۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی جو برائیاں ہیں سب دور فرمائے اور نیکیوں میں، اچھائیوں میں دل لگائے اور بے حیائی اور برائی اور فحاشی سے بندے کو دور رکھے، اور گھر کا ماحول میاں بیوی بہتر بنائیں اور بچوں کو اچھی تربیت دیں تاکہ ہم اس بد نگاہی کے جو اثرات ہیں تمام تر گناہوں پر پڑتے ہیں۔ سارے گناہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں، نگاہ کے برے ہونے سے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے گناہوں کو روکنے کا بہترین دروازہ کیا ہے؟ آنکھ۔ آنکھ دل کا بڑا دروازہ ہے جو حواس کو برائی کی طرف بھی کھولتا ہے، اچھائی کی طرف بھی کھولتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، آنکھ کی حفاظت کریں اور لباس ایسا پہنیں جس سے آپ کے اعضاء نمایاں نہ ہو سکیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو یہ ذہن میں ایمان کے ساتھ قائم و دائم رکھیں کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کو ہماری ہر بات کا علم ہے، اور قیامت میں ہم نے ہر بات کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچا کے نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین۔